کہیں ایسا ہے تو پھر آپ وہی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ ہم آڑے ہو کر بیٹھتے تھے، اس کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ سب احکام ہے ہمارے لیے۔ قبلے کا احترام، قبلے کا احترام یہ بھی ہے جناب، یہ بھی سن لیجئے، قبلے کی طرف پیر بھی نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑے صغیر میں اس پر عمل ہوتا ہے الحمدللہ، لوگ لیٹتے وقت سوتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب لوگ وہاں جاتے ہیں نا حج یا عمرے پر، تو وہاں پر کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر آ جاتے ہیں، کیونکہ بھائی ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بعض چیزوں کا ادب و احترام وہاں پہ بالکل ملحوظ نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ کلام پاک کا بھی آپ دیکھتے ہیں معاملے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں اور نہ کوئی فرقہ وارانہ بات کر رہا ہوں، یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کے احترام کے سلسلے میں بھی بڑی فروگزاشت کی جاتی ہے۔ اور روضہ اقدس کا تو پھر آپ پتہ ہی ہے پھر ان کا جو نظریہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف اور جتنے بھی مزارات مقدسہ ان کے بارے میں تو جو ہے وہ ہے ان کا نظریہ۔ یہاں مزارات سے بات آگے نکل کے اللہ کے گھر تک بھی پہنچی ہوئی ہے اور اللہ کے کلام تک بھی پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کریں پیر کریں جیسے بیٹھے ہیں اس کی طرف، کوئی وہاں بے ادبی نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کو جائز ہے سب۔ اور قرآن پاک بھی پیروں پہ رکھیں، پنجے پہ رکھیں، جوتے پہ رکھیں، نیچے رکھیں، کوئی نہیں آئے گا آپ کے پاس کہ کیا کرتے ہو، بالکل وہاں پہ الاؤ ہے، سب کریں گے اور لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں کہیں اگر کسی اللہ والے کی قبر پہ یا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پہ آپ نے کھڑے ہو کے ذرا ہاتھ باندھ لیے تو وہاں بڑی پابندی سے روکا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ایسا عمل ہے کہ زمین پھٹے گی، آسمان گر جائے گا گویا اگر یہ ہونے دیا گیا، وہاں اس پہ پابند۔ کہیں آپ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیا آپ نے تو وہاں مطلب یہ ہے کہ ادب پہ پابندی ہے، بے ادبی کی کھلی اجازت ہے گویا۔ اب وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو یہاں کے پریکٹس شروع کر دیتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی، قرآن تو ہے کتاب، میں نے خود دیکھا ہے، میں کوئی سنی سنائی بات تو کر نہیں رہا، مجھ سے اس وقت نہیں رہا گیا تھا جب ایک صاحب میرے برابر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے حرم شریف میں، تو انہوں نے قرآن شریف کو نیچے فرش پہ رکھ دیا۔ اب مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، بس ایک بے چینی ہو رہی ہے ہمارے دل میں، بڑا ادب ہے اللہ کی کتاب کا الحمدللہ، اللہ نے ادب دیا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل، ہمارے بزرگوں کے توفیل، یہ ادب ہمارے اندر ہے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تھا، بڑا عجیب لگ رہا تھا، قرآن پاک نیچے رکھا ہوا اور یہاں سے پیر لے کے لوگ گزرتے ہیں، مطاف کی جگہ۔ خیر میرے پاس چونکہ وہ چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا تو میں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے بیگ کے اوپر رکھ لیا۔ اب کہہ تو کچھ نہیں سکتے کسی کو، کیا کریں، پھر وہاں پہ پھر مزید بھی یہ کہ لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو بے ادبی کا خطرہ ہے، اس لیے کہہ نہیں سکتے۔ ہم یہ کر سکتے تھے، ہم نے اٹھا کے اوپر رکھ لیا، میں نے کہا جب یہ نماز پڑھ لیں گے دے دوں گا، اور میں نے رکھ لیا، اس کے بعد نماز پڑھی انہوں نے تو میں نے اٹھا کے دے دیا، چلے گئے مسجد۔ مطلب یہ ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کی کوئی بات، یہ تو فرش ہے، پیر ہے نا، پیر کے پنجے پہ رکھ کے پڑھتے ہیں بعض لوگ، ایسے بھی دیکھا۔ اور جوتیاں جہاں رکھی نا وہاں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کلام پاک۔ تو حضور والا پھر اگر امریکہ میں گوانتا نامو بے میں اور جرمنی میں لوگ قرآن پاک کو ایسے اٹھا کے نیچے ڈالیں تو پھر بتائیے مسلمان کیا جواب دیں گے، کیسے لڑیں گے آپ، پھر ان کو کیسے روکیں گے پھر آپ؟ اگر یہی پریکٹس صحیح ہے جو یہاں ہو رہی ہے، جو کر رہے ہیں بعض لوگ اور جو کروائی جا رہی ہے، تو پھر ان کو آپ کیسے روکیں گے بتائیے نا آپ۔ تو اس لیے ادب کروانے کے لیے ادب کرنا پڑے گا آپ کو، پہلے خود ادب کرنا پڑے گا تب دنیا کو ادب کروا سکیں گے۔ اگر آپ خود یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو دنیا کو نہیں روک سکتے، جواب میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ بھی تو جوتے میں لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے اگر نیچے ڈال دیا تو کیا ہوا، بات وہی ہے۔ جیسے وہ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی حضرت کتاب اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت کتاب اللہ، کسی سے میں نے سنا انہوں نے کہا حضرت کتاب اللہ، اب یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا حضرت کتاب اللہ وانا عبداللہ سوا سوا، یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، سب برابر ہے۔ بتائیے یہ استدلال ہے، یہ جواب ہے، جہاں یہ استدلال یہ جواب چل رہا ہو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں تو اتنا ادب ہے جناب، قرآن پاک کی طرف پیر نہیں کرتے، پشت نہیں کرتے، قبلے کی طرف پشت نہیں قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے، اور بعض لوگ اتنا ادب کرتے ہیں قبلے کی طرف پشت بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے جب بیٹھتے آپ اکثر نشست فرماتے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، سوائے اس کے کہ جب واز وغیرہ فرماتے تو قبلے کی طرف پشت ہوتی تھی، اس کے علاوہ آپ جب بیٹھتے تو قبلے کی طرف منہ، رخ آپ کا قبلے کی طرف ہوتا تھا،
قبلے کی طرف پشت سے آپ بچتے تھے. لیکن یہ کہ پشت ہونے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بے ادبی کا، بل پیر ہونا یہ تھوڑی بے ادبی بڑھ جاتی ہے اس میں. اور استنجا کے وقت چونکہ واضح حدیثیں آ گئی، منع آ گیا، یہ گناہ ہے. استنجے کے وقت رک کرنا یا پش کرنا یہ گناہ ہو گیا. تو جہاں صراحتاً روک دیا گیا ہے وہاں پہ بالکل